وہاں سے شرک کی چیزیں شروع ہیں نا، اس کے لیے چلے بہرحال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کتاب التوحید کی مختصر شرح کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ 8واں جو سبق ہے، نام ہے باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ۔ یہ بات شرک میں سے ہے۔ کون سی بات؟ کہ آدمی ہاتھ میں کوئی کڑا ہوتا ہے، ہاتھ میں کوئی کڑا آدمی پہن لے یا دھاگا پہن لے ہاتھ میں یا جسم میں کسی بھی جگہ، یا اس قسم کی کوئی اور چیز آدمی لگا لے، چاہے کڑا، دھاگا، اس قسم کے یا ایسے کوئی چیز اگر آدمی لگا لیتا ہے۔ اب یہ کیوں لگاتا ہے آدمی؟ یا تو خود جو بیماری ہے اس کے اندر، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے، یا کوئی مصیبت آنے والی ہے اس کو ٹالنے کے لیے۔ تو ایسا کرنا یہ چیز کیا ہے؟ شرک میں سے ہے۔ اب شرک اکبر ہے، اصغر ہے، یہ آگے آئے گا۔ تو پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا تفسیر کیا ہے توحید کی، توحید کی تفسیر کیا ہے، کس کو کہتے ہیں۔ پچھلے درس میں نے بولا تھا آپ کو، یہاں سے شرک کی جتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ پچھلے درس میں کون سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی تھی شرک میں سے ہیں؟ جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، کسی اور سے آدمی محبت کرے، اللہ کو پکارنے کے جیسا کسی اور کو آدمی پکارے، یہ ساری چیزیں کس میں سے ہیں؟ شرک میں سے۔ اور کیا ہے؟ حلال و حرام کا حق آدمی کسی اور کو دے دے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو یہ سب چیزیں پچھلے درس میں پڑھے، بہت اہم سبق تھا وہ پچھلا۔ تو اب یہ یہاں سے کیا ہے کہ شرک میں سے ہے کہ آدمی ہاتھ میں کوئی کڑا پہن لے یا دھاگا، چاہے ہاتھ میں یہاں عام طور پہ باندھتے ہیں، یا کوئی کمر پر باندھ لیتا ہے یا گلے میں ڈال لے، یا یہ نہیں، اس کی جیسی جتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک کڑا آیا تھا، بیچ میں بلو کچھ نشان اس میں ہوا کرتے تھے، اور لوگ اس میں بولتے تھے فلاں فلاں بیماری کا علاج ہے یا ایسا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ایسی کوئی چیز۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں سے ہیں؟ شرک میں سے۔ اب شرک اکبر ہے، اصغر ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیں، اگر کوئی آدمی ہاتھ میں کڑا پہنے یا دھاگا لگا لے، یہاں عام طور پہ یہاں بھی لگا لیتے لوگ، کمر پہ لگا لیتے ہیں، تو اس کو شرک اکبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، شرک اصغر۔ شرک اکبر کب کہیں گے؟ اذا اعتقد انها مؤثر بذاتها، جب آدمی یہ سوچے کہ یہ جو ہاتھ میں کڑا میں پہنا ہوا ہوں یہ، یا پھر یہ جو دھاگا میں نے ہاتھ میں لگایا ہوا ہے، کالا دھاگا آدمی لگاتا ہے، اور ابھی تو وہ اورنج کلر کے دھاگے نکلے ہوئے ہیں بعض درگاہوں کے، تو یہ اگر کسی آدمی نے دھاگا پہنا ہوا ہے ہاتھ میں، یا پھر کسی نے کڑھا لگایا ہوا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ کڑھا یا دھاگا یہ مجھے نقصان دے سکتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دھاگوں کے بارے میں یا کڑھوں کے بارے میں آدمی یہ سوچے کہ میری جو مصیبت ہے وہ یہ دھاگے دور کر سکتے ہیں، یا آنے والی جو پریشانی ہے اس پریشانیوں کو یہ دھاگے ختم کر سکتے ہیں۔ پورا کا پورا بھروسہ کس پر کر رہا ہے آدمی؟ یہ دھاگوں پر، کڑھوں پر۔ یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر۔ آدمی اسلام سے نکل جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو واقعی میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ساری چیزیں اس سے بچاتے ہیں۔ بچے کو کالا ٹیکا لگا دیا گھر سے باہر۔ اب اگر عقیدہ یہ ہے یہ کالے ٹیکے ہی سے بچے کی حفاظت ہو رہی، نظر نہیں لگ رہی، شرک اکبر کا آدمی مرتکب ہو رہا ہے، پھر اللہ بچائے ہم سب کو۔ تو شرک اکبر یہ کب ہے؟ جس وقت آدمی یہ سوچے یہ فی نفسی، یعنی یہ چیز ہم کو فائدہ دے گی، یہ چیز ہم کو نقصان سے بچائے گی، اس پر پورا بھروسہ آدمی کرے، تو یہ شرک اکبر، بڑا شرک۔ اور بڑا شرک کیا ہے؟ آدمی اسلام سے نکل جائے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آدمی اسلام سے نکل جائے گا، ہمیشہ آدمی جہنم میں رہے گا، یہ شرک اکبر۔ شرک اصغر بھی ہے، یہ ہاتھ میں کڑا آدمی پہنتا ہے، دھاگا آدمی پہنتا ہے، شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ کب ہے؟ جب آدمی یہ سمجھے کہ یہ سبب ہے۔ یہ کیا ہے؟ بھروسہ اس پر نہیں ہے پورا، بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ اللہ پر۔ لیکن اس کو کیا سمجھ رہا ہے آدمی؟ سبب۔ اللہ نے اس کو سبب بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک مثال،
گولیاں ہیں، دوائیاں ہیں، ایک آدمی یہ کہے کہ وہ اس کو کیسے سبب تم سمجھ رہے ہو سکتا ہے نا، ایک آدمی کوئی بیمار ہے، جا کر کے رقیہ کر رہے ہیں اس کے اوپر رقیہ کر رہے ہیں، سبب ہے کہ نہیں ہے؟ گولی دوا کھانا سبب ہے، ٹھیک، رقیہ کرنا سبب ہے، ٹھیک ہے، یہ سبب آپ لوگ مان رہے ہو۔ اور اگر ہم لوگ کڑھا ہاتھ میں پہن لیں یا دھاگا ہم لوگ پہن کر کے اس کو ہم لوگ سبب مانیں تو آپ اس کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ کیا جواب دیں گے؟ جواب ہاں، پچھلے درس کو اگر غور سے سنیں تو اس میں جواب تھا، کیا ہے؟ جس چیز کی جس کو اسلام نے سبب بتایا ہے، شریعت نے، سبب کس کو کہیں گے؟ جس کو شریعت نے سبب بتایا، جیسے رقیہ، شریعت نے بتایا اس کو سبب، ایک آدمی جو ہے اس کو بچھو مثال کے طور پر کاٹ لے، سانپ کاٹ لے، یا آدمی بیمار ہو گیا اندرونی طور پر، سورۃ الفاتحہ ہے یا رقیہ ہے، دعائیں بتائی گئی ہیں، یہ سبب کس نے بتایا ہم کو؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے۔ ایک سبب یہ ہے جس کو شریعت بتاتی ہے، دوسرا سبب تجربے کے ذریعے سے آپ کو ملتا ہے۔ کیسا تجربہ ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کو کہا گیا تھا کہ آپ کی جو بیماری ہے، اس بیماری کے لیے یہ فلاں فلاں دوا آپ کھائیے، فلاں دوا آپ استعمال کیجئے۔ اب وہ آدمی نے دوا کھائی، اللہ نے اس کو شفا دی، تو یہ اس کو سبب مانیں گے آپ؟ ایک سبب تو اس کو آپ مانیں گے جس کو شریعت نے بتایا ہے، اور دوسرا سبب جس کو تجربے سے آدمی حاصل کرے۔ اب یہ ہاتھ میں کڑا آدمی پہن لے، دھاگا، یہ تجربے میں داخل ہے آدمی کے اپنے اعتبار سے، تو یہ شرک اکبر ہے، کڑھا پہننا، دھاگا پہننا، اس وقت جس وقت آدمی پورا بھروسہ ان چیزوں پر کرتا ہے کہ یہ مجھے نفع بھی دیں گے، نقصان بھی دیں گے۔ شرک اکبر، اسلام سے نکل گیا، ہمیشہ جہنم میں جائے گا اگر بغیر توبہ کے مرے گا تو۔ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، کس وقت؟ جب آدمی اس کو سبب سمجھتا ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سبب بتایا نہیں بتایا، لیکن پھر بھی اپنے اعتبار سے اس کو سبب سمجھ رہا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا یہ شرک ہے، کیونکہ آدمی اس کو سبب بتا رہا ہے، اور یہ سبب نہ اللہ نے بتایا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ ہی تجربے سے یہ سبب ثابت ہے۔ اب اسباب جو ہے نا، سبب، اس تعلق سے بھی دیکھیں آپ، لوگوں کی تین قسمیں آپ کو عام طور پہ ملتی ہیں۔ کوئی چیز ہے سبب جس کو آپ کہتے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آسان زبان میں کہا جائے شریعت نے جس کو سبب بتا۔ اچھا، یہ سبب کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سبب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بار بار سبب بول رہا ہوں۔ آپ بیمار ہو گئے، آپ نے گولی کھا لی اور اللہ نے آپ کو شفا دے دی، تو یہ گولی کیا ہے؟ یہ سبب ہے۔ تو پہلی چیز، اسباب میں تین قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں۔ پہلے کون ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بتایا، اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بتایا ہے۔ جیسے دوائی استعمال کرنا، بیمار ہو گیا آدمی، دوا آدمی استعمال کر رہا ہے، آدمی بہت زیادہ پریشان ہے، حجامہ آدمی نے کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا اس میں شفا ہے۔ آدمی جو ہے روزانہ کالے دانے کھاتا ہے، کلونجی، شفا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آدمی شہد روزانہ پی رہا ہے، اس میں شفا اللہ تعالیٰ، فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کو سبب بتایا ہے شریعت نے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایسے ہی دوا آدمی استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی شریعت نے سبب بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں تداؤوا عباد اللہ، اللہ کے دوائیں استعمال کرو۔ اگر آدمی بیمار ہے تو آدمی دوائیں استعمال کرے، ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، جتنی بیماریاں اللہ نے پیدا کی ہیں اس کی اللہ نے دوا بھی اس کی بنائی ہوئی ہے، جس کو معلوم ہے معلوم ہے، جس کو نہیں معلوم اس کو نہیں معلوم ہے۔ تو یہ سبب کس نے بتایا ہم کو؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تجربے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سبب ہے اس کے لیے۔ اب دوسری چیز دیکھیں، سبب میں جو شرک اصغر تک، چھوٹے شرک تک آدمی کو لے جاتی ہے، وہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب نہیں بتایا ہے، اپنے دماغ سے سبب آدمی سمجھ رہا ہے، اس کو اپنے اعتبار سے سبب سمجھ رہا ہے۔ ہاتھ میں دھاگا اس نے ڈال لیا، گلے میں جو ہے تعویذ اس نے لٹکا لی، کمر میں کوئی پٹھا اس نے بنا لیا، یہاں کیا کہتے ہیں اس کو، بازو پر جو ہے کوئی آدمی نے وہ کالا دھاگا وغیرہ وغیرہ لگا لیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب اس کو بتایا ہے؟ نہیں بتایا ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ شرک اصغر۔ وہ چیز جس کو سبب اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے، ایسی چیز کو آدمی اپنے اعتبار سے سبب بنا لے، شرک اصغر۔ اور اگر
سبب بنانا دور، اب آدمی اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مارکیٹ میں، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سمجھتے ہیں کہ یہ دھاگا ان کی حفاظت کرتا ہے، کالا ٹیکا لگا لیں گے یہ ان کے بچے کو نظر بد سے بچائے گا۔ وہ نمک وغیرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ نمک ہے، نیمبو وغیرہ نظر اتار کر کے پھینک دیتے ہیں، اور تصور یہ ہے کہ اب بچہ بچ جائے گا۔ یہ سب چیزیں شرک اکبر تک آدمی کو لے جاتی ہیں۔ بغیر توبہ کے آدمی مرے گا، اللہ معاف نہیں کریں گے، جہنم میں جائے گا آدمی ہمیشہ۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، ایک تو جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بتایا اس کو آدمی اختیار کرے گا، دوسرا جس کو سبب بتایا نہیں گیا اس کو آدمی اختیار کرے، شرک اصغر۔ اور اگر ان چیزوں پر آدمی پورا کا پورا بھروسہ کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، یہی چیزیں ہیں، پھر آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے، اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے۔ پھر اب یہاں دیکھیں، بعض لوگوں نے اسباب کا انکار ہی کر دیا، سبب ہے ہی نہیں، اور کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف سبب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسی بھی لوگوں کی قسمیں ہیں، لیکن اب اس میں اگر ہم لوگ جائیں گے تو بات زیادہ شاید بہت لمبی ہو جائے گی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایک دیکھیں، ایک آدمی ہے جس نے دھاگا چاہے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، ہاتھ میں پہنا ہوا ہے، کڑا ہے ہاتھ میں، دھاگا ہے۔ اب ان لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں آپ دیکھیے۔ سب سے پہلا ایک آدمی ہے جو جاہل ہے، جس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ کسی قریے میں پہنچے ہیں، دیہات ہے، چھوٹا گاؤں ہے، آپ نے دیکھا ایک آدمی کالا دھاگا پہنا ہوا ہے ہاتھ میں، معلوم ہی نہیں ہے اس کو۔ اب آپ کی کیا ذمہ داری، اس کو بتائیں گے، اس کو سمجھائیں گے، یہ غلط ہے، شرک ہے یہ وغیرہ وغیرہ، آپ اس کو سمجھائیں گے۔ یہ پہلا آدمی ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو ہاتھ میں پہنا ہوا ہے، اس کو سبب آدمی سمجھتا ہے۔ آدمی کا یہ تصور ہے کہ یہ مجھے، اصل بھروسہ اس کا اللہ پر ہے، لیکن سبب سمجھ رہا ہے اس کو کہ ہاتھ میں پہنوں گا تو میں جو ہے بیماریوں سے بچوں گا۔ میرے گھر میں جو پریشانی ہے، انگوٹھیاں ہیں، بس اوقات مارکیٹ میں جو ہے نا انگوٹھیاں آپ کو ملے گی، وہ انگوٹھی اگر آپ لے لیے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کی جو ہے یعنی کمائی اچھی ہوگی، آدمی کی پیسہ آدمی کے پاس آئے گا، دھن راشی بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو۔ تو ایسے سب تصورات آدمی کے پاس ہیں، تو یہ چیزیں آدمی کو شرک تک لے جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو نہیں معلوم ہے، آپ اس کو سمجھائیے، پہلا آدمی ہے۔ دوسرا آدمی سبب اس کو سمجھ رہا ہے، شرک اصغر، شرک اصغر ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو ان چیزوں کو پہننے کے بعد، یہ سب چیزیں، آدمی کے ہاتھ میں کڑا ہے، دھاگا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ سب چیزیں مجھے شفا دیں گی، تو پھر آدمی کیا ہو رہا ہے، یہ شرک اکبر، شرک اکبر، آدمی اسلام سے اب نکل جائے گا۔ اب ان تینوں کے علاوہ یہ تین چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ اب چوتھی ایک چیز ہمارے پاس مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے، وہ کیا ہے، ایک آدمی وہ کڑا پہن لیتا ہے، وہ کوئی چاندی کا کڑا بنا لیا آدمی نے، اب اس کو اسٹائل کے لیے پہن رہا ہے، یا پھر جو ہے چاندی، اس کو بتایا گیا سونا حرام ہے، تو اس نے کیا کیا، کون سی لاکٹ بنا لی، وہ چاندی کی۔ تیرے کو اللہ مرد بنایا تو مرد کے جیسا رہنا، تو کیوں شوق ہے تیرے کو عورتیں بننے کا؟ عجیب شوق لوگوں کے پاس اس وقت چڑھا ہوا ہے، وہ سونا پہنیں گے، مطلب اس کو ایک فخر کی وہ سمجھیں گے، 15 20 تولہ یا اس سے زائد وہ اتنی وہ پہنا ہوا ہے۔ اللہ نے وہ کس کے لیے بنایا، وہ ان کو کم از کم پہنا دینا، اس کو اتنا پتہ نہیں کیا شوق ہے اس کو پہننے کا، اللہ حفاظت کرے۔ چوتھی چیز یہ ہے، ایک آدمی گلے میں، ہاتھ میں اس قسم کی جو چیزیں پہنتا ہے، کس سے مشابہت ہو رہی ہے، عورتوں کی مشابہت۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ، کس اعتبار سے، عورتوں کی مشابہت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں، کسی کو نہیں معلوم ہے آپ اس کو سمجھائیں گے۔ ایک آدمی سبب سمجھ رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں شرک اصغر کے، چھوٹے شرک کے آپ مرتکب ہیں۔ اور ایک آدمی یہ کڑھوں کو، دھاگوں کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، کالا ٹیکا لگانے کو آدمی سب کچھ سمجھ رہا ہے، اسی پر بھروسہ ہے، پھر شرک اکبر کا آدمی ارتکاب کرتا ہے۔ اگر بغیر توبہ کے مرے گا اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اور جیسا ہمارے پاس آج مارکیٹ میں جو افراد پہنتے ہیں، ہاتھ میں کڑا وغیرہ یا پھر گلے میں لاکٹ وغیرہ، اس قسم کی چیزیں تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ذکر کی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، افرأیتم، تم مجھے بتلاؤ، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بدر، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ
کوئی نقصان کا، مجھے نقصان اگر اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات الضر، کیا اس نقصان کو کوئی بچا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اس نقصان کو بچا سکتی ہے؟ آنے والے نقصان کو روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بت ہیں، یہ بت جن کے بارے میں کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ اتنا بڑا اس کو بنایا گیا ہے، اتنی بڑی بڑی اس کی مورتیاں ہیں، جب وہ نہیں کر سکتے تو یہ دھاگے واگے کیا کریں گے تمہارے؟ جس کو اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے یہ لوگ نہیں اس نقصان کو روک سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم کو فائدہ پہنچانا چاہے یہ ہم کو فائدے سے روک سکتے ہیں؟ کسی اعتبار سے نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ شرک تک آدمی کو لے جاتی ہیں۔ تو جیسے بت ہیں، یہ اس قسم کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں اس نقصان سے کسی کو نہیں بچا سکتے، ویسے ہی اللہ اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں یہ لوگ فائدے سے بھی وہ نہیں روک سکتے۔ تو پھر دوسرے جو یہ دھاگے ہیں، یہ کڑھے ہیں، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ بھی آپ کو کسی بھی اعتبار سے نہیں بچا سکتی۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا وفی یدہ حلقۃ من صفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں تانبا کہتے ہیں نا، تانبے کا کڑھا تھا، اس کے ہاتھ میں تانبے کا کڑھا پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہذہ، کیا ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کسی آدمی کے بارے میں کوئی چیز معلوم ہو، دکھے، فوراً حکم نہیں لگائے گا آدمی، پوچھے گا کیا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس بہت جلدی لوگ کرتے ہیں، نہیں، ذرا کچھ معلوم ہوگا فوراً فارورڈ، واٹس ایپ پر کسی نے بھیج دیا فوراً فارورڈ کریں گے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی ہے، سنی سنائی بات کو فارورڈ کرتا ہے آدمی، فوراً آگے بھیجتا ہے اس کو۔ کسی آدمی کے بارے میں کوئی چیز معلوم ہے، آپ کو ہو رہی ہے، پہلے کیا کریں گے؟ آپ اس کی تحقیق کریں گے، آدمی سے جا کر کے پوچھیے کیا معاملہ ہے۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے یہی صحابی ہیں، حضرت عمران بن حسین ہی ہیں۔ یہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ صحابی، بڑے مشہور صحابی ہیں، جانتے ہیں ان کو آپ کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں بیان کرتے تھے، سنتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت عمران بن حسین اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیثیں سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، پھر گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچے ہیں، تو پھر ہم لوگ سب بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے میری مجلس میں تمہاری حالت ہوتی ہے ویسے ہی اگر تم اپنے گھر میں بھی ہو، اگر ویسے ہی رہو گے جیسے یہاں رہتے ہو میرے پاس میری مجلس میں، گھر میں بھی اگر ویسے ہی رہو گے لصافحتکم الملائکہ، تو فرشتے تم کو آ کر کے مصافحہ کریں گے، فرشتے تم کو مصافحہ کریں گے۔ حضرت عمران ابن حسین یہ سنیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جیسے رہتے تھے ویسے ہی انہوں نے کوشش کی، اور فرشتے آ کر کے سلام کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے حضرت عمران ابن حسین کو۔ بہت مشہور صحابی ہیں حضرت عمران ابن حسین، فرشتے آ کر کے مصافحہ کرتے، سلام کرتے تھے، ملتے تھے ان سے۔ پھر بعد میں انہوں نے علاج ہے ایک داغنے کا، داغنا کس کو کہتے ہیں؟ لوہا ہوتا ہے، لوہے کو گرم کر کے، جیسے رگ پھٹ جاتی ہے، کوئی رگ پھٹ گئی، خون نہیں رکتا ہے آدمی کا مثال، تو اس میں کیا کرتے ہیں، پرانا علاج ہوتا تھا یہ، لوہے کو گرم کرتے ہیں اور گرم کر کے یہاں اس کو لگا دیتے ہیں تو وہ جم جاتا ہے بالکل، اب وہ خون بند ہو جاتا ہے وہاں سے، اس کو داغنا بولتے ہیں، الکئی اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، الکئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس سے آدمی کو منع کیا اس سے۔ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو یہ علاج انہوں نے کروایا، تو فرشتے آنا بند ہو گئے۔ پھر کہا کیا ہوا ایسا، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ معلوم ہوا کہ ایسا ان کے داغنے کی وجہ سے، تو پھر دوبارہ وہ داغنا چھوڑ دیے وہ، اور جیسے تھے پھر پہلے ویسے، پھر سے فرشتے آ کر کے مصافحہ کرنا ان کو شروع کرتے۔ حضرت عمران بن حسین اتنے جلیل القدر صحابی تھے، لیکن اللہ نے ان کو آزمایا، آزمائش سے دو چار ہوئے۔ 30 سال، کتنے؟ 30 سال تک بواسیر وغیرہ اور دوسری بیماریوں میں اللہ نے ان کو آزمایا۔ تو پلنگ جو ہوتا تھا نا اسی پر لیٹے ہوئے تھے 30 سال تک، 30 سال تک، اور جو پلنگ تھا ان کا، بہت بڑے صحابی ہیں یہ، وہیں پر سوراخ کر دیا گیا تھا اسی میں
اس زمانے کے اعتبار سے بعض تو سب چیزیں ہیں میسر، تو وہیں سے پیشاب پخانہ وہیں سے ان کا ہوتا تھا۔ تابعین آتے تھے ان کے پاس، آ کر کے ان کی حالت دیکھ کر کے روتے تھے۔ مطرف ابن عبداللہ شخیر غالباً ان سے مروی ہے، وہ آئے دیکھ کر کے رونے لگے، کہا تو حضرت عمران ابن حسین نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، روتے کیوں ہو؟ کہا کہ یہ آپ کی جو حالت ہے دیکھی نہیں جاتی ہم سے۔ بڑے صحابی تھے، جلیل القدر صحابہ میں سے۔ تو حضرت عمران ابن حسین نے جواب میں کہا اللہ نے اس چیز کو میرے مقدر میں رکھا ہے اور میں اس چیز سے محبت کرتا ہوں۔ صبر کا سب سے آخری درجہ ہے یہ، صبر کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ جیسی بھی آزمائش ہو اس آزمائش سے آدمی محبت کرے، سب سے آخری درجہ، سب سے لاسٹ، اس سے اوپر کوئی درجہ آپ کو صبر کا نہیں ملے گا۔ جیسا بھی آدمی آزمایا گیا ہو، آدمی یہ کہے کہ اللہ نے میرے مقدر میں یہ چیز رکھی ہے، میں اس چیز سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمران ابن حسین، تو یہ اصل میں حدیث آئی تھی ان کی، تو ذکر میں نے ضمناً کر دیا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اس آدمی کے ہاتھ میں تانبے کا ایک کڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے یہ؟ اچھا، دوسری روایتوں میں یہ خود حضرت عمران ابن حسین ہی تھے، دوسری روایتوں میں یہ خود وہی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے یہ، کیوں پہنے ہو؟ کہا من الواہنہ، کہا یہ بیماری کی وجہ سے۔ واہنہ کہتے ہیں کندھے میں یا بازو میں ہڈی کی بیماری ہوتی ہے، ایک ہڈی کی بیماری ہوتی ہے، یا تو کندھا آپ سمجھ لیجئے یا بازو، دونوں چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے کڑھا انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا انزعھا، نکالو اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو نکالو، فإنھا لا تزیدک الا وہنا، تمہاری کمزوری میں اضافہ کرے گا، یہ جو بیماری کا تم تذکرہ کر رہے ہو اس میں کمی نہیں ہوگی، اس میں اضافہ ہی ہوگا، اور کمزوری تمہارے دلی اعتبار سے، یعنی دل میں اور کمزوری پھر آدمی کے سے پیدا ہوگی، عقیدے کے اعتبار سے آدمی اور اس میں کمزور ہوگا اگر یہی معاملہ آدمی کا رہا تو۔ فإنک، پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو مت علی ھذا، یا لو مت، اگر تم اسی حالت میں مر گئے، وہی علیک، کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کڑا ہے، ما افلحت ابدا، کبھی تم کامیاب نہیں ہوگے۔ کامیاب کہاں ہیں اصل میں؟ آخرت میں۔ لہذا کامیاب نہیں ہوگے سے مراد یہ ہے کہ یہ شرک ہے۔ ایک آدمی ہاتھ میں کڑا پہنے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یہ چیز شرک تک آدمی کو لے جاتی ہے۔ اسی پر اگر آدمی بھروسہ کرے گا، شرک اکبر کا آدمی مرتکب ہو جاتا ہے، اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو سبب آدمی سمجھتا ہے کہ ہاں اس کی وجہ سے جو ہے مجھے شفا مل رہی ہے، تو پھر یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیماری ہو یا ایسا کوئی بھی معاملہ ہو تو ایسی چیزیں آدمی اختیار نہ کرے۔ ایسی چیزیں اختیار کرنے سے جسم بھی آدمی کا کمزور ہوگا، عقیدے کے اعتبار سے بھی آدمی کمزور ہو جاتا ہے، عقیدے میں بھی پھر آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ تیسری دلیل شیخ الاسلام نے جو ذکر کی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من تعلق تمیمۃ، جو آدمی تعویذ لٹکائے، جو آدمی تعویذ لٹکاتا ہے، فلا اتم اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ یا تو بد دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ ایسا اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لہذا آدمی تعویذ یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو نہیں لٹکائے گا آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس آدمی نے تعویذ لٹکائی فلا اتم اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پوری نہ کرے۔ ومن تعلق ودعۃ، ودعۃ کہتے ہیں سی پی بولتے ہیں، کیا اس کو سی پی، کوڑی، ہاں سی پی وغیرہ جو ہوتی ہے نا ویسی، تو وہ پرانے اس میں آپ دیکھے ہوں گے بچپنے میں ایسا اس کا ہار بناتے تھے، تو بعض لوگ اس کو بھی لگاتے تھے بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ومن تعلق ودعۃ، یہ سی پی وغیرہ کا جو ہار بنا کر کے کسی نے ڈال دیا، فلا ودع اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بے چینی کو دور نہ کرے۔ آدمی جو ہے سکون اطمینان کے لیے پہنتا ہے نا یہ، کہ بیماری نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بے چین ہی رکھے گا، پھر اطمینان سکون اس کو نہیں ملے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومن تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس آدمی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اب شرک اکبر اصغر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ شرک اصغر اس اعتبار سے
کہ اس تعویذ کو آدمی سبب سمجھتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب نہیں بتایا ہے، اور اگر ایک آدمی نے اسی پر بھروسہ کیا تعویذ پر، یہ تعویذ مجھے مصیبتوں سے بچائے گی، یہ تعویذ کی وجہ سے جو ہے میرے پاس اچھائیاں آئیں گی، مال دولت بیوی بچے سب کچھ رہیں گے، سب چیزیں اسی کے اعتبار سے آتی ہیں، تعویذ پر سارا بھروسہ اگر آدمی کر لے، شرک اکبر کا آدمی ارتکاب کر رہا ہے، اسلام سے پھر آدمی نکل جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس تعلق سے آپ دیکھیں، اس کی بھی پھر بہت زیادہ تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ کافی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعویذ وغیرہ ان ساری چیزوں سے بھی آدمی بچے گا۔ تو ایک تو کڑا ہو گیا، تعویذیں ہو گئی، پھر یہاں جو آپ کے ہاتھ میں باندھنا ہو کندھے پر، یا پھر ایسے ہی جو ہے آدمی کمر میں لگاتا ہے، اس قسم کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا گاڑیاں ہیں، گاڑی آدمی نے خریدی تو بسا اوقات جو ہے شیر وغیرہ کی کوئی آدمی تصویر لگا دیتا ہے، کوئی آدمی بھیڑیے کا کچھ وہ لگا دیتا ہے، گھر بنا رہا ہے الٹی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کالا پتلا، ہاں وہ کالا آدمی لگا دیتا ہے، سب چیزیں شرک ہیں، یہ سب چیزیں شرک تک آدمی کو لے جاتی ہیں۔ شرک اصغر ہے یہ، اگر اس کو آدمی سبب سمجھتا ہے تو، اور اگر اس پر بھروسہ کر لے تو آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ چوتھی دلیل ہے ابن ابی حاتم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، انہ رآ رجلا فی یدہ خیط من الحمى، اس آدمی نے بیمار تھا، وہ بخار کی وجہ سے ہاتھ میں دھاگا اس نے پہن رکھا تھا۔ بخار ہے، کئی مائیں جو ہیں وہ درگاہ وغیرہ چلے جاتی ہیں تو وہ بابا جو ہوتا ہے مجاور بیٹھا ہوا، وہ دھاگا باندھ کر کے بھیج دیتا ہے، جاؤ۔ اللہ، یہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، حضرت حذیفہ سے یہ منقول ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا ہاتھ میں وہ دھاگا پہنا ہوا ہے بیماری کی وجہ سے، فقطعہ، اس کو کاٹ دیا انہوں نے، حضرت حذیفہ نے اس دھاگے کو کاٹ دیا۔ وَتَلَا قَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت ارشاد فرمائی ہے اس کو پڑھا حضرت حذیفہ نے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہے۔ تو بھروسہ صرف کس پر ہوگا؟ اللہ پر ہوگا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر آدمی کا بھروسہ ہوگا۔ تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ہاتھ میں دھاگا آدمی پہن لے، یا کڑھا آدمی ڈال لے، یا پھر جو ہے گلے میں آدمی تعویذ پہن لے، یا پھر آدمی اپنے بازو پر لگا لے، کمر پر رکھے، یا پھر جو ہے کار کے ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے کوئی چیز آدمی لٹکا دیتا ہے، گھروں کی حفاظت کے لیے کوئی گڈی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ آدمی لٹکا دے، یا اس قسم کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسی جتنی بھی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، سیپیاں ہیں وہ آدمی پہن لیں اس کا ہار بنا کر کے، یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ اگر آدمی اس کو سبب سمجھتا ہے تو شرک اصغر ہے یہ، اور اسی پر اگر آدمی پورا بھروسہ کر لے تو پھر یہ چیز آدمی کو شرک اکبر تک لے جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کرتے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، اور اگر کسی کو آپ دیکھیں کوئی دھاگا وغیرہ پہنا ہوا ہے تو آپ اس کو بتائیں جا کر کے، اور اگر آپ کا اختیار چل سکتا ہے تو آپ اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں، اگر آپ گھر کے بڑے ہیں یا آپ کی بات نہیں ٹالی جائے گی، ایسا کوئی بچہ ہے تو آپ اس کو کاٹ کر کے ان ساری چیزوں سے آنے والی نسلوں کو بھی آپ بچا سکتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا، تفصیل اس میں بہت ہے، لیکن تفصیل کے بجائے جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کو سمجھنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ کیا ہوتا ہے بھائی، اس کو